اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارع الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررة الکرام معجل فرجہم۔ حلقہ ثانیہ میں ہماری بحث اور گفتگو چل رہی ہے ان احتمالات کے بارے میں کہ جو دلالات کے بارے میں کیے گئے تھے، پیش کیے گئے تھے، ان احتمالات کے بارے میں ہماری گفتگو اور بحث ہے۔ یعنی علاقہ سببیہ پایا جاتا ہے تصور لفظ تصور معنی کے درمیان، تو اس میں چند احتمالات کے بارے میں بتایا گیا، جن میں سے ہم نے احتمال اول پڑھا کہ سببیہ ذاتیہ ہے، جو علاقہ سببیہ ہے وہ سببیہ ذاتیہ ہے۔ سبب ذاتیہ اس اعتبار سے کہ لفظ بذات خود دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر، اور وہ سبب ہوتا ہے، سبب بنتا ہے معنی کی صورت کو حاضر کرنے کے لیے۔ یعنی جو صورت معنی ذہن میں حاضر ہوتی ہے اس کا جو سبب ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے۔ گویا یہ سببیہ ذاتیہ ہے، جو علاقہ پایا جاتا ہے وہ سببیہ ذاتیہ ہے۔ دوسرے تھا احتمال کہ فرض کرنا اس سببیہ مذکورہ کا، یعنی سببیہ ذاتیہ، یہ جو پیدا ہوتا ہے یہ پیدا ہوتا ہے واضح کی وضع سے۔ جب واضح کسی لفظ کو وضع کرتا ہے تو یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے، یہ علاقہ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ واضح کی وضع سے۔ جب واضح کسی لفظ کے لیے کسی معنی کو وضع کرتا ہے تو اس وقت یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور وضع میں جو ہے وہ نوع اعتبار ہے، اور پھر اعتبار کے بارے میں بتایا کون سی نوع معتبر ہے وہ سب بتایا، ٹھیک۔ پھر اس پر رد بھی ہوئی اور اس کے بارے میں بتایا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، وہ ضروری ہے۔ تو بتایا تھا کہ ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلک اعتبار پر ہیں، یعنی جو مسلک اعتبار کے قائل ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تفسیر کریں کیفیت نشوء سببیہ واقعیہ کی، اعتبار کی، یعنی جو اعتبار وہ کر رہے ہیں، جو مسلک اعتبار کے قائل ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کریں؟ وضاحت کریں، تفسیر کریں کہ سبب واقعیہ کیسے پیدا ہوئی ہے مسلک اعتبار میں، اعتبار مذکور میں وہ کیسے پیدا ہوئی ہے۔ صحیح، کیونکہ انہوں نے کہا کہ سببیہ لفظ جیسے، تو لفظ کسی معنی کے لیے، یعنی لفظ کا کسی معنی کے لیے سبب بننا، یعنی اس کے معنی کے ذہن میں آنے کے لیے سبب بننا، کسی لفظ کا اس کے معنی کا ذہن میں آنا کے لیے سبب بننا، کیا ہے؟ سببیہ واقعیہ ہوتی ہے، سببیہ واقعیہ ہے، جبکہ اعتبار میں ایسا نہیں ہوتا۔ وضاحت کریں آپ، وہ مسئلہ کے اعتبار میں جو قائل علماء ہیں وہ وضاحت کریں کہ کس طریقے سے یہاں پر سببیہ واقعیہ پیدا ہوئی ہے۔ جب آپ اعتبار کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں واقعیت کیسے پیدا ہوئی بتائیے، آپ شرح کیجیے۔ اور لفظ اور اس کے معنی کے درمیان جو ہے وہ واقعی ہے، وہ واقعی ہے، وہ سببیہ واقعیہ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس کے جواب سے یا اس کی تفسیر سے مسلک اعتبار والے علماء، یعنی وہ علماء جو مسلک اعتبار کے قائل ہیں، اگر وہ اس کے جواب سے عاجز ہیں تو پھر تیسرے احتمال کی طرف جانا ہوگا۔ کہاں جائیں گے؟ تیسرے احتمال کی طرف جائیں گے، اگر وہ اس کی وضاحت اور تفسیر نہیں کر سکتے۔ تیسرا احتمال کیا ہے؟ تیسرا احتمال ہے کہ لفظ کی دلالت پیدا ہوتی ہے کہاں سے؟ وضع سے۔ لفظ کی دلالت
پیدا ہوتی ہے وز سے، اور وز جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے. ہاں یہ تو وز ہی ہے، یہ اعتبار ہی ہے. جب وز کرتے تو اعتبار کہاں رہ گیا؟ اعتبار اور وز ایک ساتھ کیسے جمع ہوں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ لفظ جو دلالت پیدا ہوتی ہے، جو لفظ دلالت کرتا ہے، اس میں جو دلالت پیدا ہوتی ہے، لفظ کی جو دلالت پیدا ہوتی ہے وہ وز سے ہوتی ہے، نہ کہ اعتبار سے. کہہ رہے ہیں کہ لفظ کی دلالت جو پیدا ہوتے لفظ تنشم لفظ، دلالت لفظ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے وز سے. والوز ایسا اعتبار، اور وز جو اعتبار نہیں ہے. بھائی کسی لفظ کا کسی معنی کے لیے وضع ہونا، یا کسی لفظ کے لیے کسی معنی کا وضع ہونا، یہ اعتبار تھوڑا ہی ہے، یہ تو وز ہے، وز اعتبار نہیں ہوتی. کہہ رہے ہیں کہ بلکہ وہ تعود ہے واضح کی طرف سے، بِأَن لَا يَأْتِي بِاللَّفْظِ إِلَّا عِنْدَ قَصْدِ تَفْہِيمِ الْمَعْنَىٰ. کیا مطلب؟ تعود کیا مطلب ہے؟ تعود کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ قصد کر لے، یہ ارادہ کر لے کہ اس لفظ کو نہیں استعمال کیا جائے گا، کہ اس لفظ کو نہیں استعمال کریں گے، یہ کرے گا مگر اس معنی کے لیے. تعود کا مطلب کیا ہے؟ تعود یعنی واضح اس بات کا ارادہ کر لے کہ جب بھی یہ لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کے یہ معنی ہوں گے. یعنی واضح، جو واضح ہے لفظ کا، وہ یہ عہد کر لے کہ جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو وہاں پر قصد ہوگا تفہیم معنی کا. تو تفہیم معنی کا قصد ہوگا تو اس سے ملازمہ پیدا ہوا لفظ اور قصد تفہیم معنی کے درمیان. کیا پیدا ہوا؟ ملازمہ. یعنی لازم ہے جب یہ لفظ آئے تو یہ معنی آئے، جب یہ لفظ آئے تو یہ معنی سمجھے. یعنی لفظ اور قصد تفہیم معنی کے درمیان ملازمہ پایا جائے گا. یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ واضح سے، واضح کی طرف سے پیدا ہوا اور اس نے تعہد سے پیدا ہوا. جو واضح نے تعہد کیا، عہد کیا، یہ جو اس نے ارادہ کیا، قصد کیا تفہیم معنی کہ لفظ استعمال، یہ لفظ جو استعمال ہوگا اس میں یہ قصد کرے وہ تفہیم معنی کا، قصد تفہیم معنی. تو اس سے ملازمہ پیدا ہوا لفظ اور قصد تفہیم معنی کے درمیان. واللہ، اور اس کا لازم کیا ہوگا پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے، لازم یہ ہے اس کا کہ وز جو ہے وہ سبب ہوگی دلالت تصدیقیہ میں. کون سی دلالت تصدیقیہ؟ کہ جو اپنے ضمن میں چھپائے ہوئے ہیں دلالت تصوریہ کو. کیا وز جو ہے وہ سبب ہوگی دلالت تصدیقیہ کے لیے. کون سی دلالت تصدیقیہ؟ جو اپنے ضمن میں چھپائے ہوئے لیے ہوئے ہے دلالت تصوریہ کو. تو مسلک اعتبار اور مسلک تعہد میں فرق یہ ہوا کہ مسلک اعتبار جو ہے صرف اور صرف دلالت، اس میں جو وضع ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وز جو ہے سبب ہوتی ہے دلالت تصوریہ کے لیے، صرف اور صرف. مسلک اعتبار میں وز جو سبب بنتی ہے وہ دلالت تصوریہ کے لیے سبب ہوتی ہے، صرف اور صرف. جبکہ مسلک تعہد میں دلالت تصدیقیہ کے لیے ایسی دلالت تصدیقیہ کہ جو چھپائے ہوئے ہے اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہیں دلالت تصوریہ کو. جب واضح کسی لفظ کو وضع کرتا ہے تو وہ یہ عہد کرتا ہے، دل میں قصد کرتا ہے تفہیم معنی کا. تو لہذا جو تصور یہ مسلک اعتبار ہے، مسلک اعتبار میں صرف وز جو ہے وہ سبب بنتی ہے دلالت تصوریہ کا، اور مسلک تعہد میں وز سبب بنے گی دلالت تصدیقیہ کا. ایسی دلالت تصدیقیہ جو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں دلالت تصوریہ کو. اور یہ فرق جو ہے ان دونوں دلالتوں، ان دونوں مسلکوں کے درمیان اہم
اہم فرق ہے، یعنی مسلک اعتبار اور مسلک تعہد کے درمیان یہ ایک اہم فرق ہے. ٹھیک ہے، هذا فرق مهم بین المسلک ہے، اور یہ ایک اہم فرق ہے ان دونوں مسلکوں کے درمیان، مسلک تعہد اور مسلک اعتبار میں. کہ مسلک تعہد میں، مسلک اعتبار میں جو وضع سبب بنتی ہے وہ صرف اور صرف دلالت تصوری کا سبب بنتی ہے، اور مسلک تعہد میں وضع سبب بنتی ہے دلالت تصدیقیہ کا، جو اپنے ضمن میں دلالت تصوریہ کو لیے ہوئے ہوتی ہے. وہ فرق یہ ہے، ایک فرق اور ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جو تعہد کی بنا پر، یعنی جو لوگ، یعنی جو مسلک تعہد ہے، تو تعہد کی بنا پر واجب ہے فرض کرنا ہر متکلم متعہد کے لیے اور واضح کے لیے. بل فرق ایک اور ہے مسلک تعہد کی بنا پر کہ واجب ہے فرض کرنا ہر متکلم کے لیے متعہد اور واضح، تاکہ ملازمہ تمام ہو جائے کلام میں. صحیح؟ کیا فرض ہے؟ واجب کیا ہے؟ فرض کہ فرض کریں ہر متکلم کو متعہد اور واضح، تاکہ ملازمہ پورا ہو جائے کلام میں. لیکن مسلک اعتبار میں فرض کریں گے صرف جو ہے کہ وضع جو ہے وہ جب صادر ہو، بنا یعنی شروع میں جب وہ صادر ہوئی ہے صحیح ہے موصف سے، دلالتاً تصوریہ عامہ. مسلک تعہد اور مسلک اعتبار کا فرق بتا رہے ہیں. پہلا فرق آپ سمجھ چکے ہیں کہ مسلک اعتبار اور مسلک تعہد میں کیا فرق ہے. مسلک اعتبار میں صرف وضع سبب کی دلالت تصوریہ کا، اور مسلک تعہد میں وضع سبب بنتی ہے دلالت تصدیقیہ کا، کہ جو اپنے ذمہ میں لیے ہوئے چھپائے ہوئے ہیں دلالت تصوریہ. ٹھیک ہے، یہ مہم فرق ہے دونوں مسلکوں کے درمیان. ایک فرق اور ہے، مسلک تعہد میں واجب ہے فرض کرنا ہر متکلم متعہد اور واضح، تاکہ ملازمہ کلام میں پہلے یعنی تمام ہو جائے. لیکن مسلک اعتبار میں فرض کریں گے کہ وضع جو ہے وہ جب صادر ہو شروع میں موصف سے، تو واجب ہے دلالت تصوریہ عامہ کا ہونا. کس کے؟ لکل من علم بہی، لکل من علم بہی، جو بھی اس کو جانتا ہے، جس نے اس کو جانا، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ دلالت تصوریہ کا ہونا، دلالت تصوریہ کا ہونا، بغیر حاجت کے عملیہ جو ہے یہ عملیہ وضع بار بار ہو سب سے. یعنی سب کے لیے ضروری نہیں ہے تصور، بلکہ جو شروع میں موصف ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے فرض کرنا. یعنی جب وہ موصف سے صادر ہو رہی ہے تو بس وہ اس وقت جو ہے وہ ذات تصوریہ کو پیدا کرے گا، عامتاً لکل من علم بہی، نہ کہ جو ہے وہ بار بار اس کی تکرار ہوگی عملیہ وضع کی سب سے نہیں، بلکہ موصف جو ہے بس اس کے لیے ایسے. جی، مسلک تعہد میں ہر ایک سے ہر متکلم متعہد واضح ہے، تاکہ ملازمہ جو ہے وہ اس کا پورا ہو جائے. لیکن مسلک اعتبار میں صرف اور صرف وضع جو ہے فرض کرے گا وہ موصف کے لیے ہے، کہ سبب بنے گا دلالت تصوریہ کا عامتاً ہر اس کے لیے جو اس کو جانتا ہے، بغیر حاجت کے کہ اس کو بار بار اس عملیہ کو انجام، عملیہ وضع کو انجام دیا جائے، یا عملیہ وضع صادر ہو سب سے. بس یہ فرق ہے. یعنی مسلک تعہد میں ہر متکلم اور مسلک اعتبار میں فقط موصف ختم، بس اتنا فرق. یہ ہے فرق. واضح ہوا؟ جی. کہہ رہے ہیں کہ الثالث یعنی الاحتمال الثالث دلالت اللفظ تنشأ من الوضع، کہ دلالت لفظ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہاں سے؟ وضع سے. والوضع لیس اعتبارا، اور وضع جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے. اعتبار
کو اعتبار نہیں کہا جاتا، وز الگ ہے، اعتبار الگ ہے، وز جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے. بل ہوا تعہد، بلکہ وہ ایک تعہد ہے. کیا ہے؟ بل ہوا تعہد من الواضح، وضع کرنے والے سے تعہد ہے. بأن لا یاتی باللفظ، کہ وہ کسی لفظ کو استعمال نہیں کرے گا، نہیں لائے گا، الا عند قصد تفہیم المعنی، مگر جبکہ اس کا قصد معنی کو سمجھانے کا ہو. وبذالک تنشأ ملازمہ بین الاتیان، اور اس چیز سے کہ جب متکلم واضح نہیں لائے گا، واضح نہیں لائے گا لفظ کو، مگر یہ کہ اس سے قصد تفہیم معنی کا ہو، تو اس سے ملازمہ پیدا ہوگا بین الاتیان باللفظ و قصد تفہیم المعنی. اتیان باللفظ اور قصد تفہیم معنی میں ملازمہ پیدا ہو جائے گا. واضح ہوا؟ ولازم ذالک ان یکون الوضع هو السبب فی دلالت تصدیقیہ، اور اس کا لازم یہ ہوگا کہ وضع جو ہے وہ سبب ہے دلالت تصدیقیہ میں. کون سی دلالت تصدیقیہ؟ المستنبطہ المستبطنہ ضمنان، کہ جو اپنے ضمن میں لیے ہوئے چھپائے ہوئے ہیں. مستبطن یعنی چھپائے ہوئے، ضمنان لیے ہوئے ہیں، جو اپنے ضمن میں چھپائے ہوئے ہیں، اپنے ساتھ، ضمن ساتھ. لدلالت تصوریہ، جو اپنے ساتھ چھپائے ہوئے ہیں یا لیے ہوئے ہیں دلالت تصوریہ کو. بینما علی مسلک الاعتبار، جبکہ مسلک اعتبار جو ہے وہ لا یکون الوضع، جبکہ مسلک اعتبار میں وضع جو ہے وہ سبب نہیں ہوتی، مگر صرف اور صرف دلالت الا لدلالت تصوریہ، صرف اور صرف دلالت تصوریہ کے لیے. وضع جو سبب ہوتی ہے مسلک اعتبار میں، وہ صرف اور صرف سبب ہوتی ہے دلالت تصوریہ کے لیے. وہذا فرق مہم بین المسلک ہے، اور یہ مہم فرق ہے دونوں مسلکوں کے درمیان، یعنی مسلک اعتبار اور مسلک تعہد کے درمیان یہ اہم فرق ہے، مہم فرق ہے. کیا کہ مسلک تعہد میں وضع جو ہے وہ سبب بنتی ہے دلالت تصدیقیہ کا، جو اپنے ساتھ چھپائے ہوئے ہے، لیے ہوئے ہیں دلالت تصوریہ کو، جبکہ مسلک اعتبار میں وضع سبب بنتی ہے دلالت تصوریہ کے لیے فقط. آگے فرق سمجھ لیں. اب یہاں پر ایک فرق اور ہے، ایک فرق تو یہ ہو گیا. دوسرا فرق کیا ہے؟ واہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مسلک اعتبار اور مسلک تعہد میں کیا فرق ہے وضع کے اعتبار سے، تو کیا بتائیں گے کہ دلالت کہ مسلک اعتبار میں جو وضع ہے وہ صرف اور صرف سبب بنتی ہے کس چیز کا؟ دلالت تصوریہ کا. اور مسلک تعہد میں وضع سبب بنتی ہے دلالت تصدیقیہ کا، کہ جو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہیں دلالت تصوریہ کو. بس یہ فرق ہے. وَهُنَاكَ فَرْقٌ آخر، ایک فرق اور ہے. وہ کیا ہے؟ أَنَّهُ بِنَاءً عَلَى التَّعَهُدِ، کہ تعہد کی بنا پر يَجِبُ إِفْتِرَاضُ كُلِّ مُتَكَلِّمٍ مُتَعَاهِدًا وَوَاضِحًا، واجب ہے فرض کرنا ہر متکلم کو متعاہد و واضحًا، اور واضح. کیا واجب ہے؟ فرض کیا جائے ہر متکلم کو متعاہد، کہ جو بھی متکلم ہے وہ متعاہد ہے اور واضح ہے. واضح واضح ہے لفظ کا. لکے، کیوں ایسا کیوں؟ لکے تتم الملازمہ فی کلام ہی، تاکہ ملازمہ تمام ہو جائے کلام میں. وَأَمَّا بِنَاءً عَلَى مَسْلَكِ الْاعْتِبَارِ فَيُفْتَرَضُ، لیکن مسلک اعتبار کی بنا پر فرض کیا جائے، اس میں کیا کہا کہ ہر متکلم متعاہد اور واضح ہے. کہاں؟ مسلک تعہد میں. جبکہ مسلک اعتبار میں فرض کیا جائے گا کیا؟ ان الوضع، جب وضع جو ہے وہ بے شک وضع اذا صدر بالبدایہ، جب وہ صادر ہو شروع میں، کس سے؟ من المؤسس، مؤسس سے. او جب دلالتاً
تصوریہ، چیز سبب بنے گی کسی کا دلالت تصوریہ کا جو عام ہے، عام متن لکل من علم بھی، ہر اس شخص کے لیے جو اس کو جانے، بدون حاجت الى تکرار عملیت الوضع من الجمیع، بغیر حاجت کے کہ یہ عملیہ وضع مقرر ہو ہر انسان سے، ہر متکلم سے، جبکہ مسئلہ کے تعاہد میں کیا ہے کہ ہر متکلم متعہد اور واضح ہے، جبکہ مسئلہ کے اعتبار میں صرف اور صرف مؤسس جو ہے وہ واضح ہے۔ تو کیا فرق ہوا دوسرا کہ مسئلہ کے تعاہد میں ہر متکلم واضح اور متعہد ہے، جبکہ مسئلہ کے اعتبار میں صرف اور صرف مؤسس واضح ہے۔ بس وہ تصور جو ہے، یعنی بار بار اس عملیہ وضع کی تکرار کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ ہر متکلم جو ہے وہ اس پہ تکرار کرے۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی انشاءاللہ غداً سے ہے جی، الحمدللہ کل انشاءاللہ مسئلہ کے تعاہد پر رد آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔